नाजरीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे इकनॉमिक फ्रंट पे जो चैलेंजेस हैं और एक आम इन्वेस्टर जो कैपिटल मार्केट में या इन्वेस्टेड है या वो सोच रहा है कि उसे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो कौन सा बेहतर रास्ता है, वेदर स्टॉक मार्केट और द म्यूचुअल फंड और बोथ। ये हम डिस्कस करेंगे। यासिर कादरी पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे। आखिर में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू रहेंगे उमैर, जो कि हेड ऑफ़ रिसर्च हैं टॉप लाइन के। दोनों आज हमें समझाने की कोशिश करेंगे कि ख़ास तरह की सिचुएशन में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कौन सी बातें नहीं करना चाहिए। सो पहले हम बातचीत करते हैं यासिर कादरी से। यासिर कादरी, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सनी। वेलकम यासिर साहब। व्हेन यू लुक एट द प्रेजेंट सिचुएशन, क्राइसिस लाइक सिचुएशन एवरीवेयर, बी इट द बॉन्ड मार्केट और द एक्सटर्नल अकाउंट, और अब जो हमारी करेंसी की पोजीशन है ये भी हर तरफ से लोगों को परेशान कर रही है। अभी 5 मिनट पहले की बातचीत है कि बैंक्स जो ऑयल के लिए एलसी खोल रहे हैं वो 242 से 245 रुपए के आसपास पर खोल रहे हैं। सो हाउ डज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री लुक एट दिस प्रेजेंट सिचुएशन? देखिए सानी, जैसे आपके इल्म में है कि म्यूचुअल फंड्स डायरेक्टली फॉरेक्स में तो काम नहीं करते, तो इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट एज सच नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि हमारी आउटलुक चेंज होती है। लोगों के लिए हमारे इंटरेस्ट रेट्स पे लगता है कि प्रेशर आगे राइट कहीं डेवलप ना हो जाए। ये इन्फ्लेशनरी है, जाहिर है, सबके इल्म में है कि जब रुपये कमज़ोर होता है तो उसके इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट्स होते हैं। और Right. अभी तो ये पिछले चंद दिन में 3-4 रोज में काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा इन्फ्लेशनरी होते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी के इम्पैक्ट्स हैं। मॉनेटरी पॉलिसी अगर ये सेटल इन हो गया ये ट्रेंड, तो फिर जाहिर है लोग सोचते हैं कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ेगी तो रिस्क फ्री रेट्स बढ़ जाएंगे। रिस्क फ्री रेट्स बढ़ जाएंगे तो क्या इक्विटी वैल्यूएशंस को दोबारा से रिकंसिडर करना चाहिए। तो उस हवाले से हैं, थोड़े टफ टाइम्स है, चैलेंजिंग टाइम्स है, राइट और बिल्कुल ज़रा केयरफुली चलना चाहिए हमें। ये ज़रूर मैं कहूँगा कि शायद थोड़ा कल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी और लोग भी कह रहे हैं कि ये कुछ इसमें प्रेशर हैं, कुछ पेमेंट्स वगैरह हैं, लेकिन ऐसी कोई अब नॉर्मलिटी नहीं है। राइट ज़्यादा जो इसकी एक बिहेवियरल या मार्केट की जो एक स्पेकुलेटिव एलिमेंट भी है वो भी थोड़ा सा प्ले अप कर रहा है। और इसमें मेरा ख्याल है कि जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको कोई रोल प्ले करना चाहिए जल्दी से। बिल्कुल सही है। सो यासिर साहब, जैसे आपने फरमाया, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिनारियो। एक राह चलता शख्स जो है वो तो वो इतनी ना निटिग्रिटीज़ में जा सकता है, ना उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो इन माशी जार्जन्स को समझे। इसीलिए आई थिंक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है वो एक बेहतरीन रास्ता होता है एक राह चलते शख्स के लिए कि वो अपने पैसे को, सेविंग्स को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के हवाले कर दे। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इन जनरल बताएं पाकिस्तान की जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है ये कितनी पुरानी है, कितने चैलेंजेस इसको फेस हुए, और ये वाले जो सबसे बड़ा सवाल है कि एक आम शख्स कैपिटल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली नहीं जाए बिकॉज़ वो सारी ये बातें नहीं समझ सकता कि ये जो इकनॉमी में एक एक्शन होता है उसका रिपल इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ आता है और उसकी प्राइस कितनी बड़ी देनी पड़ जाती है। सो एक आम शख्स को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कितनी कामयाब रही है, एंड व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन पाकिस्तान? जी, हिस्ट्री हमारी पाकिस्तान में वैसे तो बहुत पुरानी है। पब्लिक सेक्टर में एनआईटी 1962 में गालिबन शुरू हुआ था, तो ये कोई मतलब 2-4 बरस की बात नहीं है, मोर देन इस सदी का किस्सा है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी अब तकरीबन 22-23 साल हो गए ये इवॉल्व होते हुए इंडस्ट्री को, जहाँ पे ओपन एंड फंड्स आए और पब्लिक को ऑफर किए, मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस से भी गुजरे हैं।
آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کا سیونگ ریٹ جو ہے وہ کوئی بہت ہیلدی نہیں ہے، تو وہ اطراف میں جو ہمارے ملک ہیں ان کے مقابلے میں بھی، مگر اس کے باوجود میوچل فنڈ انڈسٹری نے گرو کیا ہے مختلف وقتوں میں، کبھی ایکویٹیز میں، کبھی فکسڈ انکم سائٹ پہ، لیکن وہ گروتھ کا جو ایک پیٹرن یا ٹرینڈ ہے وہ نہیں چھوٹا کبھی. بہت چیلنجنگ بھی ہوئے حالات تو بھی نہیں چھوٹا، آج کل میں انتہا چیلنجنگ ہے، لیکن ابھی بھی ہم سم ہاؤ اس کو مینج میرا خیال ہے کر رہے ہیں. اور وہ چیلنجز جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں ضرور، لیکن جو زیادہ ریلیونٹ سوال ہے فرام بزنس پوائنٹ آف ویو اینڈ فرام این اپرچونیٹیز پوائنٹ آف ویو جو انویسٹرز کو اویلیبل ہیں، وہ ظاہر ہے یہی ہے کہ کیا اپرچونیٹیز ہیں جو آپ کے پاس اویلیبل ہیں. تو اس میں یہ ہائر ریٹ انوائرمنٹ ہے تو بہت سارے لوگ فکسڈ انکم کی طرف رکھتے ہیں رجحان، اور اس میں بہت ہی اچھے ریٹس آج کل اویلیبل ہیں. ایون جو شارٹر اینڈ گورنمنٹ کی ٹریجری بلز وغیرہ ہیں اس میں تو بغیر رسک کے اچھا ایک پریمیم ریٹ مل رہا ہے. اکانومی کے لیے شاید یہ چیز اتنی اچھی نہ ہو، لیکن جو انویسٹر ہے اس کے لیے یہ چیز بری نہیں ہے. دوسری طرف یہ چیلنجز کی وجہ سے ہی شاید اسٹاک مارکیٹ میں کچھ ویلیویشنز اس قدر سستی ہوئی ہیں جو شاید پہلے کبھی بھی نہیں تھی، اور کچھ شیئر جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ سستے مل رہے ہیں. تو وہ اپرچونٹی، یہ چیزیں انشاءاللہ جیسے جیسے اگر نارملائزیشن کی طرف جائیں گی تو پھر وہ اپنی ویلیویشن کو ریئلائز کریں گے. تو اگر میں اس حوالے سے بات کروں کہ اوور دا ایئرز جیسا آپ نے پوچھا، تو بالکل میوچل فنڈ انڈسٹری جو ہے وہ بڑی کہنا چاہیے ریزیلینٹ نہ صرف رہی ہے، اور صرف یہ نہیں کہ کھڑی رہی ہے وکٹ پہ، بلکہ ورسٹ حالات میں گرو بھی کرتی رہی ہے. Understood. So Yasir Saab, if you have to advise to an investor given these particular circumstances, you would want an investor کہ وہ ایکویٹی فنڈس کی طرف دیکھے یا سیف پلے کرے، فکسڈ انکم میں جائے، یا کوئی ہائبرڈ ماڈل کو کنسیڈر کرے given these present situations؟ نہیں، میرا تو خیال یہی ہے کہ ظاہر ہے کبھی بھی ایک بڑا لمسم کسی بھی ایک طرف لگانے کی تو ہم مشورہ نہیں دیتے، تو کوئی ایک پورٹ فولیو اپروچ ہونی چاہیے اس وقت، کیونکہ فکسڈ انکم ریٹس وغیرہ اچھے ہیں تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ شارٹر ڈیوریشن میں کچھ پیسے منی مارکیٹ فنڈز وغیرہ میں لگائے جائیں. لیکن ساتھ ساتھ میرا خیال ہے بہت ساری اپرچونیٹیز یہ انرجی سیکٹر میں، جہاں ہم IMF سرکولر ڈیٹ کو ریزالو کرنے کے در پہ، تو وہاں پہ کیش فلوز وغیرہ شاید بہتر ہوں گے. کچھ اسپیشلائزڈ فنڈز ہیں جو وہ اسی نوعیت کا کام کرتے ہیں، تو وہ ایکسپوجر بھی میرا خیال ہے اگنور یا ڈس ریگارڈ نہیں کرنا چاہیے، اور ضرور کچھ پیسے اس میں لگانے چاہیے، کیونکہ اس میں چیلنجز ضرور ہیں، خدشات ضرور ہیں، لیکن اپ سائڈ کی پوٹینشیل جو ہے وہ بہت سبسٹینشیل ہے. رائٹ. یہ فرمائیں کہ یہ جو ایک ٹرینڈ ہے اسلامک فنڈس کا اور شریعہ کمپلائنٹ فنڈس کا، یو تھنک کہ یہ اس میں کوئی مومنٹم آ رہا ہے یا لوگوں کا اس طرف رجحان ہے، یا جو فکس انکم کی پریفرنس ہے اس کی وجہ سے لوگ کنونشنل فنڈس کی طرف ہی زیادہ متوجہ ہو رہے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ٹو بی فیئر دونوں طرف کی ایپیٹائٹ ہے، اور عام طور پہ اسلامک سائڈ کے ریٹس تھوڑے سے کم ہوتے ہیں کنونشنل سائڈ سے، تو اس وجہ سے کنونشنل سائڈ کی بھی ایپیٹائٹ ہے، مگر اسلامک کی بھی بہرحال اپنی جگہ پہ ہے. ایز این انڈسٹری اور فرام اے ریگولیٹری اسٹینڈ پوائنٹ ہمیں بہت سارا انفراسٹرکچر، میرا خیال فائنینشیل انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا چاہیے کہ جو انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرے اسلامک انسٹرومنٹس کو اور اسلامک پروڈکٹس کو فلرش ہونے کے لیے. وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ یعنی جو اس کی جو ڈیمانڈ سائڈ ہے فرام اے مارکیٹ پوائنٹ آف ویو، وہاں تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ بہت اچھی اسٹرانگ پائپ لائن ہے اور آگے بھی میرا خیال ہے رہے گی. لیکن اس کی جو سپلائی سائڈ ہے وہاں پہ ہمیشہ گلیچز ہم دیکھتے ہیں کہ آن اینڈ آف آتے ہیں، تو وہ
بٹ جب تک یہ اسپیسیفک پروڈکٹس والی سوچ سے نکل کے اور ہم سب سر جوڑ کے بیٹھیں گے نہیں اور یہ نہیں سوچیں گے کہ ایک پورا مکمل ہولسٹک انوائرمنٹ انیبلنگ انوائرمنٹ کیسے کریٹ کیا جائے جہاں پہ اسلامک پروڈکٹس جو ہیں وہ فلرش کر سکیں تو یہ مشکل ہوگا کام. انڈرسٹوڈ. اینڈ ڈو یو تھنک کہ کوئی اسٹرکچرل ایشوز بھی ہیں جس کی وجہ سے میوچل فنڈ انڈسٹری کو مسائل کا سامنا ہو؟ مطلب رہتے ہیں چیلنجز، ظاہر ہے ہمیشہ ہی رہتے ہیں، اور لیکن یہ ضرور ایکنالج ہمیں کرنا ہوگا کہ ریگولیٹرز ہیو بین ویری فورتھ کمنگ، اور یہ جو میوچل فنڈ ایسوسی ایشن ہے اس کے ساتھ مل کے بہت اچھی طرح سے کلوزلی ریگولیٹرز نے کام کیا ہے، بلکہ ہمیں کنونس کیا ہے کہ ہم سیلف ریگولیٹری آرگنائزیشن کی طرف موو کریں، اور وہ ہمارے ساتھ بہت کلوزلی اور بہت اچھی طریقے سے اس میں کام کر رہے ہیں. اگلے چند دن میں میرا خیال ہے وہ مرحلہ بھی ہم طے کریں گے جہاں پہ کچھ ریگولیٹری فنکشنز جو ہیں وہ ریگولیٹر ہم کو ڈیلیگیٹ کرے گا، جو کہ بہت ہی اچھی اور پازیٹیو میرا خیال بات ہے. تو چیلنجز ہیں، اور یہ ڈائنامک انوائرمنٹس میں چیلنجز ہمیشہ رہیں گے، ریگولیٹری چیلنجز بھی رہیں گے، لیکن میرا خیال ہے ایک اچھی ہیلدی پیس سے ہم ان چیلنجز کو اب اوور کم کر رہے ہیں. انڈرسٹوڈ. یاسر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس فائنانس بل میں ٹیکس کریڈٹس ختم کیے گئے ہیں، اور اس کے اوپر جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس نے خاص قسم کے کنسرن ریز کیے ہیں. ایک تو جو ٹیکس کے سلیب ہیں اس کے لیے کہا کہ یہ انفیوریبلی ان کو چینج کیا گیا ہے، پلس ٹیکس کریڈٹ کا جب خاتمہ کیا گیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں کا یہ ویو ہے کہ ایکچولی ٹیکس ایک تنخواہ دار شخص کے لیے جو ہے وہ ڈبل ہو گیا. سو میوچل فنڈ انڈسٹری نے کوئی اس سلسلے میں کردار ادا کیا ہو یا اس کا کوئی منصوبہ ہو کہ اس چیز کو گورنمنٹ کے ساتھ ریز کریں؟ جی بالکل کیا ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ایک سمپتھیٹک میرا خیال ہے ایٹ ویریس لیولز رویہ نظر بھی آیا ہے. یہ درست ہے کہ ظاہر ہے گورنمنٹ کی مجبوریاں ہیں اور یہ ٹیکس کلیکشن کرنا ہے. ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایک چیز بتائیں کہ اس کا کیا کوانٹم ہوگا؟ گورنمنٹ نے یہ ٹک لگایا ہے یا واقعی کوئی کئی سو بلین روپیز آ جائیں گے گورنمنٹ کے؟ بالکل بھی کوئی ایسا سگنیفیکنٹ یہ بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ خود ایف بی آر کی کیلکولیشنز کے حساب سے دیکھا جائے تو بھی اتنا کوئی زیادہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے. تو یہ سمجھ نہیں آیا، اور خاص طور پہ اس وقت جب آپ ٹیکس ریٹس انکریز کر رہے ہیں تو لوگوں کی جو نیٹ آف ٹیکس انکم ہے ایک طرف وہ کم ہو رہی ہے، اور دوسری طرف یہ بہت ہی معمولی سے جو ٹیکس کریڈٹس ہیں وہ بھی اویلیبل نہیں ہے. ایف بی آر کے لیے وہ معمولی ہے، انڈیویجولس کے لیے وہ سگنیفیکنٹ ہے، اور ظاہر ہے انہیرنٹلی ٹیکس کریڈٹ تو ہے ہی اس کے اوپر اپلیکیبل جو ٹیکس لیتا ہے. رائٹ. تو آپ بیسکلی جو پہلے ٹیکس دیتا ہے آلریڈی آپ کے ٹیکس نیٹ میں شامل ہے وہ اویل کر سکتا ہے. یہ نارمل کوئی اور آدمی جو ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں ہے وہ تو کر ہی نہیں سکتا. لیکن انفارچونیٹلی اس پہ میرا خیال ہے یہ اس کو ریویو ضرور کرنا چاہیے جب بھی موقع ہو، یعنی ریٹس کو بھی کرنا چاہیے اور ٹیکس کریڈٹ کو بہرحال کرنا چاہیے، کیونکہ بہت انویسٹرز ہمارے جو ہے اس پہ اپنا کنسرن ریز کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لوگ ڈائیورس بھی کریں گے، ایگزٹ بھی لیں گے بیکاز آف دی ایبسنس آف دس؟ جی یقیناً لیں گے، اور کچھ نئی انویسٹمنٹ جو آ سکتی تھی وہ سلسلہ نہیں ہوگا. اور ایسے ملک میں، ایسے انوائرمنٹ میں جہاں سیونگ ریٹ وغیرہ پہلے ہی کم ہے، اس میں جو ٹولز اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اس سیونگز کو، وہ ایلیمینیٹ کر دینا جو ہے نا، وہ تھوڑا سا میرا خیال ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے. اور یہ کوئی ایسی یونیک بات نہیں ہے، بہت سارے ملکوں میں اس قسم کی سہولیات ٹیکس پیئرز کو اویلیبل ہے، تاکہ جو اچھا کلین پیسہ ہے وہ کیپٹل مارکیٹس میں
جائے کیونکہ ظاہر ہے ٹیکس پیڈ منی ہے، لیکن وہ میرا خیال ہے شاید جو بڑی پکچر ہے اس کو ذہن میں اس طریقے سے نہیں رکھا گیا، اور وہ ہمیں ایک رستہ تھا جو انفارچونیٹلی بند کر دیا. لیکن لائک اے سیڈ کہ ہوتی رہتی ہیں چیزیں اس قسم کی. ہم انگیج رہتے ہیں اور گورنمنٹ نے ہم کو موقع دیا ہے، سنی بھی ہے ہماری بات، اور کچھ چیزوں پہ بڑی اچھی طرح سے ایکٹ بھی کیا ہے. تو میں نہیں کہوں گا کہ کوئی لاسٹ کاز نہیں ہے یہ. ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ اس پہ کنونس کرنے کی کوشش کریں. یاسر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو یونٹ ہولڈر بیس ہے اس وقت میوچل فنڈ انڈسٹری کا وہ کیا ہے، ایسٹ مینجمنٹ انڈسٹری کا جو اوور آل سائز ہے وہ کیا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ صرف اس ایک ایکشن کی وجہ سے یہ کوئی ڈبل ڈیجٹ پرسنٹیج میں آپ کی انڈسٹری شرنک کرے گی، بوتھ ان ٹرمس آف یونٹ ہولڈر نمبرز اینڈ دا سائز آف دا انڈسٹری؟ جی یہ میرا خیال ہے کہ ان ٹرمز آف نمبر آف یونٹ ہولڈرز بالکل کر سکتی ہے. ظاہر ہے کیونکہ گروتھ آ رہی ہے تو وہ اس طرح سے پوری طرح ویزیبل نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اب یہ اگر ہم اس کو دیکھیں اس کانٹیکسٹ میں کہ پچھلے سال بھر میں بہت ساری ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز نے اپنے آپ کو ڈیجیٹلی انیبل کر لیا ہے، اور ایس سی سی پی نے ایک ریگولیٹری رجیم بھی مہیا کر دیا ہے جہاں پہ ڈیجیٹل آن بورڈنگ کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. تو وہ اس کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو نئے انویسٹرز کے نمبر جو ہیں وہ شاید اب زیادہ تیزی سے بڑھیں گے. لہٰذا اس میں شاید ہو سکتا ہے کہ کمی محسوس نہ ہو، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر وہ اپنی جگہ رہتا تو وہ اور زیادہ گروتھ ہوتی. اور جیسے میں نے کہا کہ وہ جو ایک تو کوانٹٹی آف انویسٹرز ہے تو اس پہ بھی امپیکٹ ہوگا، لیکن وہ جو کوالٹی آف انویسٹرز ہے نا، کیونکہ وہ گڈ کلین صاف ستھرا وائٹ پیسہ ہے جو میوچل فنڈز کے راستے سے چلا جاتا ہے، پھر وہ ریزنبلی مڈ ٹو لانگ ٹرم ہوتا ہے. کیونکہ ٹیکس کریڈٹس ایسے ہی نہیں مل جاتے کہ آپ نے پیسے ڈالے اور ٹیکس کریڈٹ اویل کر لیا. اس کے لیے ٹائم کمٹمنٹ جو ہے نا وہ ایک اہم شرط ہے. تو وہ آپ کی بات میرا خیال ہے درست ہے کہ اس پہ امپیکٹ اے یو ایم ٹرمز میں بھی جو ریٹیل بزنس کی طرف سے آئے گا، اور یقیناً نمبر آف اکاؤنٹ ہولڈرز کی طرف سے بھی آئے گا. In your opinion, what is the current size of the industry, both in terms of unit holders and the size? میرا خیال ہے میں نے ابھی بہت ریسنٹلی چیک نہیں کیا، لیکن میرا خیال ہے کچھ 2.5 لاکھ ہوگا میرا خیال ہے. Understood. اچھا دیکھیں، ٹیکس کے ایک دو آفیشیل سے میری بات ہو رہی تھی، ان کا یہ ویو تھا کہ یہ جو ٹیکس کریڈٹس ہیں یہ ان کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے، بیکاز جو ہولڈنگ پیریڈ ہے اس کو میوچل فنڈ انڈسٹری جو ہے وہ انفورس کرنے میں کامیاب نہیں رہتی. سو آئی ٹولڈ دیم کہ یہ جاب میوچل فنڈ انڈسٹری کی تو ہے نہیں، یہ ایف بی آر اور گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے. تو اس نے کہا کم سے کم میوچل فنڈ انڈسٹری کو کوئی میکینزم تو دینا چاہیے یا میک شور کرنا چاہیے کہ کسی یونٹ ہولڈر نے اگر ٹیکس کریڈٹ لیا ہے تو پھر اس کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ کم سے کم 2 سال کے ہولڈنگ پیریڈ تک یہ بہت آسان ہے ثانی، بہت آسان ہے. اس کو ہینڈل کرنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے. ہم یہ کر سکتے تھے بٹوین اس ایف بی آر اینڈ ایس سی سی پی. اور اگر ہم اس قسم کے اور یہ ہوتا ہے دوسرے ملکوں میں جہاں پہ یہ سہولت اس طرح سے اویلیبل ہے کہ اگر کسی انویسٹر نے ٹیکس کریڈٹ کے لیے انویسٹ کرنا ہے تو اس کے لیے اسپیشل یونٹس ہوتے ہیں جو ریڈیمیبل نہیں ہوتے اتنی مدت تک، یا اگر ریڈیمیبل ہوتے ہیں تو اس پہ ٹیکس ود ہولڈ ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو اس سے بہت آسانی سے ہو سکتا ہے کہ اگر انویسٹر ہم کو بتائے کہ جی یہ میں ٹیکس کریڈٹ کے لیے کرنا چاہتا ہوں تو ہم اس کو وہ والا یونٹ آفر کر دیں گے جو ٹیکس کریڈٹ یونٹ ہے. جی بالکل، اور اس کا نام رکھ دیں گے اسی اکارڈنس پہ. تو کیا جا سکتا ہے ایڈمنسٹریٹولی، کوئی بہت اس میں ارتھ شیٹرنگ قسم کے ریگولیٹری چینجز بھی ریکوائرڈ نہیں ہے، نہ انڈسٹری کی سائڈ پہ کوئی بہت زیادہ ایڈمنسٹریٹو چینجز ریکوائرڈ ہیں. کافی سمپل سی چیز ہے. تو یہ بہت آرام سے ہو سکتا ہے اور ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے. کچھ اور ملکوں میں ہمارے ریجن میں بھی ہو رہا ہے آلریڈی. اینڈ آئی تھنک پاکستان میں بھی اس چیز کو کم سے کم آئی ہوپ آپ لوگوں نے آن دا ٹیبل ضرور رکھا ہوگا. اس سے کنیکٹڈ جو ایک اور سوال ہے جو لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے، اینڈ دیٹ از کہ اب چونکہ فائنانس بل پاس ہو گیا ہے
और जिन लोगों का होल्डिंग पीरियड जो है वो अभी 6 महीने पहले शुरू हुआ है एंड दे थिंक कि अब तो बाज़ार आजमाइश में रहेगी, सो दे वांट टू एग्ज़िट, तो वो ये कहते हैं कि बिकॉज़ लॉ ख़त्म हो गया तो उन्हें 2 साल तक के लिए होल्डिंग के कानून की पासदारी की ज़रूरत नहीं है। सो व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दिस? देखिए, थोड़ा टेक्निकल है और ये शायद किसी टैक्स एडवाइजर से बेहतर होगा पूछा जाए, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि टैक्स क्रेडिट अगर उन्होंने ऑलरेडी अवेल कर लिया है तो इसका मतलब वो कमिटेड है 2 साल तक रहने को, या तो वो टैक्स वापस 2 साल से पहले निकले और टैक्स दे दें, तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर टैक्स क्रेडिट किसी ने अवेल कर लिया है तो मेरा ज़ाती व्यू तो ये है कि वो 2 साल की रिटेंशन जो है वो इस पे अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने किया था उस वक्त यही कानून था। But because of this action and the other measures of the government, अगर लोगों को दिख रहा है कि उनके जो असासे हैं उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा गिर जाएंगी और वो ये डिसीजन ले रहे हैं, तो दिस कैन बी अ पर्सनल कॉल, बट लीगली यू आर क्लियर कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लाइबिलिटी हाँ, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। जाहिर है जो टैक्स एडवाइजर्स हैं वो ज्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं, लेकिन जितना मेरा अपना अंदाजा है वो यही है कि वो ठीक है कि मार्केट इम्प्लीकेशंस हैं, लेकिन जब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं तो उस वक्त ये हमारी नॉलेज में होता है कि ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, और तरीकों के फंड्स भी अवेलेबल हैं, फिक्स्ड इनकम फंड्स भी हैं जहाँ पे ये किया जा सकता था। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि शायद वैलिड ना हो आर्ग्यूमेंट। ये जरूर है कि आगे के लिए हमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनसे ये बात करनी चाहिए कि और मुल्कों में इस तरह भी है कि टैक्स क्रेडिट जो टैक्स क्रेडिट एलिजिबल यूनिट्स हैं उनके बीच में आप चेंज कर सकते हैं, यानी आप रिडीम नहीं कर सकते, बट यू कैन लेकिन अपनी एसेट क्लास को चेंज कर सकते हैं। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। आखिर में ये बताएं यासिर साहब कि हुकूमत ने म्यूचुअल फंड्स को जो है वो एक कैटेगरी बैंक्स में सरमायाकारी की इजाज़त दी है, सो लिक्विडिटी पर इसके किस तरह के असरात पड़ेंगे? देखिए, एक तो ये कि जाहिर है थोड़े से रेट्स वगैरह बेहतर होंगे, तो मेरा ख्याल है कि हमें और अच्छी बेहतर करनी चाहिए लिक्विडिटी अट्रैक्ट। प्लस जैसे आपके इल्म में है सानी, अब रियल एस्टेट वगैरह में उस तरह की अट्रैक्शंस नहीं रही जैसे कि पहले होती थी, तो दूसरे एवेन्यूज भी कम होते जा रहे हैं काफी हद तक। तो मुझे ऐसे लगता है कि फॉरेन करेंसी बहुत रेगुलेटेड है, एक हद तक ही लोग इन्वेस्ट या फॉरेन करेंसी खरीद सकते हैं। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि जो टैक्स पेड वाइट पैसा है उसके लिए अभी भी हम एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। अंडरस्टूड। सो गिवन दिस सर्कमस्टांसेस जिसमें नज़र आ रहा है कि गॉड फॉरबिड अगर IMF प्रोग्राम रिस्टोर नहीं होता, डाउन द रोड 14 महीनों में $32 बिलियन की लाइबिलिटी, स्ट्रेट लाइबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। ऑयल जो है वो 242 रुपए की LC अभी बैंक्स आज के दिन खोल रहे हैं। सो गिवन दिस ऑल सर्कमस्टांसेस एंड अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, what would your advice be to a mutual fund investor कि वो क्या करे, जिसके पास अगर इक्विटी है तो वो इक्विटी को होल्ड कर ले, या फिक्स्ड इनकम में चला जाए, या दोनों से निकलकर गोल्ड में चला जाए, किसी और कमोडिटी में चला जाए? बिकॉज कमोडिटी सुपर साइकिल की बातें होती हैं मगर ये थमने का तो नाम नहीं ले रहा, बिकॉज इट सीम्स कि वो वाकई यूक्रेन के साथ टाइड अप है और वहाँ पे लगता यूँ है कि शायद जो US और USSR है, रशिया है, दोनों मिलके कुछ ना कुछ दुनिया के साथ कर रहे हैं, जिसकी प्राइस शायद थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को, पाकिस्तान जैसे मालिक को पे करना पड़ रही है। सो व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू अ नॉर्मल यूनिट होल्डर एंड इन्वेस्टर ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन पाकिस्तान? देखिए, मैं पाकिस्तान में जैसे आप जानते हैं सानी के सिर्फ एडवाइस इस हवाले से नहीं दी जा सकती कि क्या चीज अच्छी या बुरी है। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज अवेलेबल नहीं है इन्वेस्टर्स को। यानी अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर कहें कि भाई रिसेशन है दुनिया में आने लग रहा है, अर्ली साइंस आ रहे हैं, और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों में, रीजन्स में काफी स्ट्रॉन्ग रिसेशनरी ट्रेंड्स देख रहे हैं,
اور اس قسم کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وہ فلائٹ ٹو سیفٹی تو گولڈ اچھا پرفارم کرتا ہے. رائٹ. اور جو لوگوں کے ریزروز بلڈ کرنے وغیرہ کے ٹرینڈز ہیں وہ بھی چل رہے ہیں ابھی تک, تو بالکل اچھا کر سکتا ہے. لیکن پاکستان میں گولڈ لینے کا کوئی باقاعدہ اس طرح سے طریقہ جو ہے وہ ہے تھوڑا کسی حد تک یہ کموڈیٹیز ایکسچینج میں اویلیبل ہے, رائٹ. لیکن اس کے علاوہ کوئی اتنا اچھا طریقہ نہیں ہے. اسی طرح سے ریٹس ابھی تھوڑی بہت شروع ہو رہی ہیں, لیکن ریئل اسٹیٹ میں اگر ایکسپوجر لینا ہے تو اس کے اپنے رسکس ہیں, پھر اس کے اپنے ڈینومینیشن سائزز ہیں, رائٹ. تو وہ بھی ایسے نہیں کہ آپ ایپلز ٹو ایپلز کمپیئر کر سکیں. رائٹ. تو یہ جو میوچل فنڈز ہیں اس میں آسانی یہ ہے کہ 5,000 والا ہو انویسٹر یا 500 والا ہو یا 5 کروڑ والا ہو, ایک ہی جتنی آسانی سے اس کو اویلیبل ہیں چیزیں. پر پاکستان کی میوچل فنڈ انڈسٹری جو ہے وہ گولڈ یا اجناس کا کوئی فنڈ تو نہیں آفر کر رہی ایز آف ناؤ. ایک آدھ فنڈ کوئی ہے, لیکن میرا خیال ہے وہ بھی شاید پینشن یا یہ والنٹری پینشن اسکیم سائٹ پہ ہیں. باقاعدگی سے کوئی اتنے کموڈیٹی فنڈز نہیں ہیں اویلیبل. وہ ایک ایریا ہے جس پہ میرا خیال ہے کہ کام کرنا چاہیے ریگولیٹرز کو اور اسٹیک ہولڈرز کو. So you see جا سکے a big crisis ahead because کہا جاتا ہے کہ اگر ورلڈ لیول کرائسس کی بات ہو تو سیف ہیون از گولڈ, ریجنل چیلنجز ہوں تو ڈالر. سو یو سی اے بگ چیلنج اہیڈ. جی چیلنج ہے, بالکل ہے, اس میں تو میرا خیال ہے کوئی دو رائے نہیں ہے, اور سبھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیلنجز ہیں. لیکن ساتھ ساتھ دیکھیے ہمارا جو بنیادی ایک اکنامک اسٹرکچر ہے ثانی, وہ ایسا ہے کہ اگر ابھی آپ دیکھیں جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں ریسیشنری ٹرینڈز وغیرہ کی, کچھ کموڈیٹی پرائسز کافی سگنیفیکنٹلی کم ہو گئی ہیں آلریڈی. انرجی سائڈ پہ ہمیں اتنا زیادہ وہ امپیکٹ نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ آئے, اور اگر وہ جلدی نظر آئے گا, یعنی اگر یہاں سے $20-25-30 آئل کم ہو گیا تو ایک بہت بڑا سبسٹینشیل امپیکٹ ہے اس کا ہمارے اوپر. اور پتہ لگے گا کہ آپ کے پورا جو ٹریڈ بل ہے اس میں $6-8 ارب کا فرق پڑ گیا. تو اتنے ہی فرق سے ہماری چیزیں سیدھی بھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں فوراً. بالکل, وی آر اے اسمال اکانومی, اور ہماری بیوٹی یہی ہے کہ $8-10 ارب سے ہماری معیشت کا پہیہ ایک دم چل جاتا ہے. یاسر صاحب, آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے پچھلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھے یاسر قادری. انہوں نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ آج کل کے جو معاشی چیلنجز ہیں, ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے جو مسائل ہیں, اور جو خاص طور پہ کرنسی کی سائڈ پہ پاکستان کو جن مسائل کا سامنا ہے, اس میں ایک عام انویسٹر کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کس طرح کے اسٹیپس ہیں وہ اس کو لینے چاہیے. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں عمیر نصیر. ہی ہیپنس ٹو بی ہیڈ آف ریسرچ آف دا ٹاپ لائن سیکیورٹیز. عمیر, ویلکم ٹو دا شو اینڈ السلام علیکم. تھینک یو. وعلیکم السلام. عمیر, you understand the situation better than us, rather far better than us. یہ جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ سے لے کر کرنسی تک کے چیلنجز ہیں, اس میں ایک جو کیپٹل مارکیٹ کا انویسٹر ہے, اسٹاک مارکیٹ کا انویسٹر ہے, جس کے پاس ہولڈنگ ہے, یا کوئی بارگین ہنٹر ہے, اس کو آپ کیسے ایڈوائز کریں گے, کیا سجیسٹ کریں گے؟ اوکے, جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل انسرٹینٹی اور اکنامک انسرٹینٹی کافی زیادہ ہے, اور اس کا ہمیں امپیکٹ بھی نظر آ رہا ہے مارکیٹ میں. تو اس ٹائم پیریڈ میں ہم جو ہے یہ سجیسٹ کرتے ہیں انویسٹرس کو کہ دے شوڈ بی لوکنگ فار سیف ہائی ڈیویڈنڈ ییلڈنگ اسٹاکس, جس میں بہت زیادہ پریشر نہ ہو ان ٹرمز آف. اگر آپ دیکھیں کچھ سیکٹرز ایسے ہوتے ہیں, چاہے سیمنٹ کی بات کریں, اسٹیل کی بات کریں, جس میں آپ کی فائنینسنگ ریٹس بڑھنے کے بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. بٹ دوسرے سیکٹرز جن پہ یہ امپیکٹ کم ہوتا ہے اور جو اچھے ڈیویڈنڈ ییلڈنگ اسٹاکس ہوتے ہیں, ان میں اگر انویسٹرز انویسٹ کریں, اگر آپ ایگرو فرٹیلائزر کی بات کریں, اگر آپ PICT کی بات کریں, اگر آپ سیف پاور کی بات کریں, تو یہ اسٹاکس ایسے ہیں جنہوں نے اچھے ڈیویڈنڈ کے ساتھ ساتھ شیئر پرائسز میں بھی ان کی بہت زیادہ گراوٹ نہیں آئی. تو ہم یہی ریکمینڈ کریں گے کہ ان ٹائمس میں ہائی ڈیویڈنڈ ییلڈنگ اسٹاکس میں اسٹک کریں,
اور جیسے ہی ان کو مزید اپرچونٹی ملے ڈسپ پہ تو ان کو ان ریٹس پہ بائی کرنا چاہیے. بٹ گوئنگ فارورڈ بھی آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کے چیلنجز آنے جا رہے ہیں ڈسپائٹ آل دیٹ یو تھنک کہ دیز اسٹاک شیل کنٹینیو ٹو پرفارم بیٹر؟ وی ڈیفینیٹلی نہیں تھنک سو. اگر آپ کو ہم تھوڑا سا پیچھے لے کے جائیں 2008 میں اگر آپ کو یاد ہوگا جب مارکیٹ فریز ہوئی تھی اور بیلنس آف پیمنٹ کرائسس آیا تھا تو اس وقت ہمارا جو اسٹاک مارکیٹ کا پی ای ریشو تھا وہ 4 ٹائمز ٹو ارننگ تھا. ہم تقریباً وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہم یہ ڈیفالٹ والی سچویشن بھی ایورٹ کر لیں گے اور اس کو گورنمنٹ اور جو ہمارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرے گی. تو اگر وہ ویلیویشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آئی تھنک اس طرح کی ویلیویشنز ہمیں شاید ہی دوبارہ دیکھنے کو ملے انٹل انلیس ہم گاڈ فاربڈ ڈیفالٹ ہوتے ہیں. بٹ آن دی کرائسس سائڈ آپ کو یہ 2008 سے مختلف سچویشن لگتی ہے یا ویسی سچویشن لگتی ہے؟ اس دور میں بھی جو بدلہ تھا وہ 15-17 بلین کے آس پاس تھا, اس وقت بھی اتنا ہی ہے, والیوم لیولز بھی ویسے ہی ہوئے ہیں اور گوئنگ فارورڈ بھی ایک انسرٹینٹی تھی. آئی ایم ایف کا چیلنج تھا, آئی ایم ایف کا چیلنج آج اتنا شدید نہیں ہے, بٹ آج جو سب سے بڑی بات ہو رہی ہے دیٹ از بیکاز آف دا فٹس کی ڈاؤن گریڈنگ جو ہوئی ہے ہمارے لیے. اٹ از بیکاز آف دیٹ پیپل فیل کہ یہ کوئی 2-2.5-4 بلین کی لائبلٹی پہ پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے. ہاؤ مچ لاجیکل دس اسٹیٹمنٹ اور رادر نوشن از؟ نہیں, اگر آپ دیکھیں 2008 میں اگر ہم دیکھیں اور 1998 میں بھی اگر ہم دیکھیں تو جب یہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہماری کریڈٹ ریٹنگ ڈاؤن گریڈ کرتی ہیں اس وقت میرے خیال سے بہت زیادہ خطرے کی گھنٹی بجتی ہے. بٹ ابھی انہوں نے صرف آؤٹ لک کو ڈاؤن گریڈ کیا ہے ٹو نیگیٹو. ظاہر ہے یہ چیزیں کنٹینیو کرتی ہیں تو کریڈٹ ریٹنگ بھی خراب ہو سکتی ہے, بٹ یہ 2008 اور 1998 میں ہماری کریڈٹ ریٹنگ اس سے بھی خراب ہو گئی تھی. اس وقت جا کے سچویشن اتنی ورس ہوئی تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس نہج پہ ابھی نہیں پہنچے اور اس سے ہم جتنی جلدی ہم اگر پولیٹیکل معاملات اور اکنامک معاملات کو سدھار لیں تو ہم اس سے باہر بھی آ سکتے ہیں اور فچ اور موڈیز نے جس طریقے سے ہماری آؤٹ لک ڈاؤن گریڈ کیا تھا اس کو امپروو بھی کر سکتی ہے. انڈرسٹوڈ. ہاؤ اباؤٹ ایکسٹرنل اکاؤنٹ؟ آپ کو لگ رہا ہے کتنی کوئکلی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی. اب دیکھیے جو جولائی کے نمبرز ہیں, آج مسٹر اسماعیل نے بھی کوٹ کیا کہ جو جولائی کے نمبرز ہیں ایکسپیکٹڈ ہے کہ امپورٹ کے نمبر کافی بہتر ہوں اور $5.5 ارب تک یہ آ سکتے ہیں. تو اگر اسی کے آس پاس نمبر رہتے ہیں تو ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا نمبر بھی اسی کے پچھلے مہینے سے کافی بہتر ہوتے ہوئے نظر آ سکتے جو کہ ہمارے ریزرو اور ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی سچویشن بہتر کرے گا. بٹ سب سے امپورٹنٹ ہمارے لیے یہی ہوگا کہ ہم فورن فلوز جتنے جلدی ریئلائز ہو جائیں تو اس سے ہماری کرنسی پہ جو پریشر ہے وہ بھی کم ہوگا اور اوور آل ہمارا سینٹیمنٹ بہتر ہوگی تو چیزیں آٹومیٹکلی اسی سے ڈرائیو ہو رہی ہوں گی. گیون دا سچویشن میں چاہوں گا آخر میں آپ یہ بتائیں کہ گلوبلی جس طرح کی سچویشن رہنے جا رہی ہے اس میں انفلوز پاکستان آنے کے چانسز ایکویٹی میں خاص طور پہ میرے نظریے کے مطابق کم دکھتے ہیں. اگر انفلوز نہیں آتے اور جو ادر انسٹیٹیوشنس ہیں ادر دین دی آئی ایم ایف وہاں سے اگر صرف فنڈز کا فلو ہو جاتا ہے اور یہ 30-31 بلین ڈالر کی جو لائبلٹی ہے وہ 12-18 مہینوں میں پاکستان نظر آتا ہے اگلے 2-3 مہینوں میں کہ میٹ کر لے گا, اس طرح کے سرکمسٹانسز ہو رہے ہیں. تو گیون دس پرٹیکولر سیناریو would you be suggesting investors to look at the equity market, or if yes then what are the specific sectors which could be your pick? Okay, so اگر میں انفلوز کی بات کروں تو جیسے آپ نے کہا کہ گلوبل سینیریو اس طریقے سے ہے کہ ابھی یو ایس کے فیڈ ریٹس بڑھ رہے ہیں اور جنرلی ہم نے آؤٹ فلو دیکھا ہے ایمرجنگ اور ڈیولپنگ مارکیٹ سے. تو انفلو تو ہمیں نظر نہیں آتا اور پچھلے 2-3 سالوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستانی مارکیٹ میں فارنرز کا نیٹ آؤٹ فلو بھی رہا ہے. بٹ یہ جو بھی ہماری مارکیٹ میں لیکوڈیٹی آتی ہے وہ دیٹ ول بی ڈریون بائی لوکل لیکوڈیٹی, لوکل ہی انویسٹ کریں گے. اور اگر جیسے
जैसे आपने सवाल किया कि इन हालात में भी आप रिकमेंड करेंगे, तो डेफिनेटली इसमें मैं यही रिकमेंड करूंगा कि कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स और सेक्टर्स जो आपको अच्छी डिविडेंड यील्ड देते हैं और सेफ स्टॉक्स, उनमें आप एक्सपोजर ले सकते हैं। वरना जाहिर सी बात है कि जो फिक्स इनकम की साइड पे जो आपको रिटर्न मिल रहे हैं वो अभी काफ़ी ज़्यादा हैं। बट जैसे अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो फर्टिलाइजर सेक्टर में आपको अच्छे डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स मिल सकते हैं, जिसकी डायनामिक्स भी अच्छे हैं। बैंकिंग सेक्टर में हमें नज़र आ रहा है कि थोड़ी टैक्सेशन इश्यूज हैं, बट बहुत ज़्यादा कोई डिविडेंड के साइड पे रिस्क नज़र नहीं आ रहा। इसके साथ साथ हमें कुछ ENP कंपनीज हैं सिलेक्टेड, जिनमें अच्छे डिविडेंड यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सपोजर लिया जा सकता है। I'm short of time, मुझे बता सकते हैं कैन यू नेम 2-3 स्पेसिफिक स्टॉक्स और सेक्टर जो कि बीट कर रहे हों प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट को 15% 17% से ज़्यादा डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक, कैन यू रेफर? जी जी ज़रूर। तो अगर आप देखें एंग्रो फर्टिलाइजर जो है उसकी डिविडेंड यील्ड इस वक्त 16-17% है, जो करंट मार्केट सेकेंडरी मार्केट रेट्स है उससे बेहतर दे रहा है। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान ऑयल फील्ड देखें तो उसका भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 15-16% की डिविडेंड यील्ड हो सकती है इस साल भी, क्योंकि ऑयल प्राइसेस भी बेहतर हुई हैं और करेंसी भी वीक हो रही है, जिसका उनका जो है फायदा होता है। इसके साथ साथ अगर हम सेलेक्टेड बैंक की बात करें तो MCB और UBL भी और बैंक अल्फला भी जो है जो डिविडेंड देते हैं एनुअली, वो भी आपको 15-16% डिविडेंड यील्ड दे सकते हैं, जो इस मार्केट में भी आप उससे फायदा उठा सकते हैं। How about हबीब मेट्रो? हबीब मेट्रो का भी डिसेंट डिविडेंड यील्ड है, बट शायद 15-16% ना हो, उससे कम होगा। ग्रेट उमैर, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे उमैर नसीर और यासिर कादरी। यासिर कादरी हैपन्स टू बी द CEO ऑफ UBL फंड्स। उमैर नसीर इज़ द हेड ऑफ़ रिसर्च एट टॉप लाइन सिक्योरिटीज़। दोनों ने समझाने की कोशिश की कि जस्ट डायरेक्टली एंटरिंग टू द मार्केट or entering to a particular fund is not right. You have to think which stocks in which mutual fund category is good given the particular situation. उमैर नसीर ने पॉइंट आउट किया कि देयर आर कपल ऑफ स्टॉक्स के जिनकी डिविडेंड यील्ड जो है वो करंट इंटरेस्ट या पॉलिसी रेट से ज़्यादा है, i.e. 15-16% से ज़्यादा रिटर्न देने वाले कोई हाफ अ डज़न से ज़्यादा स्टॉक उन्होंने नाम लेके बताया। इसकी डिटेल भी मौजूद है। आई कैन ऑल्सो शेयर। उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, अगर वो फर्दर डिस्काउंट पे जाते हैं तो उनमें इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा रहेगा। यासिर कादरी ने 2-3 चीज़ों को क्लैरिफाई किया कि जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है म्यूचुअल फ़ंड में और टैक्स क्रेडिट के कानून में तब्दीली की वजह से वो परेशान हैं, तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो एकदम डाइवर्स कर दें या रिडीम कर दें यूनिट्स को। उनको पहले किसी टैक्स के कंसल्टेंट या एडवाइज़र से मशवरा कर लेना चाहिए, बिकॉज ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि होल्डिंग पीरियड 2 साल का है, तो 2 साल तक लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट को जो म्यूचुअल फ़ंड में है वो रखना चाहिए, बिकॉज उनके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी या पेनल्टीज़ पड़ सकती हैं। द अदर थिंग विच ही पॉइंटेड आउट वाज कि म्यूचुअल फ़ंड इंडस्ट्री को साइज़ का और डिफरेंट तरह के चैलेंजेस का सामना है, जिसमें चाइनीज़ वॉल इज़ वन थिंग, सर्टन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आर द हर्डल्स, and at the end what he pointed out was कि a good thing is happening कि रेगुलेटर मुफाद के साथ मिलकर उस तरह के रोल को सोच रहा है जिस तरह का रोल नेस्डेक में ब्रोकर्स को मिला हुआ है। वो सेल्फ रेगुलेट करते हैं, ख़ुद अपने साथियों के ऊपर पेनल्टी लगाते हैं, ख़ुद उन्हें बिहेव कराते हैं और ख़ुद इन्वेस्टर के जो मफादात हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। ये वाली चीज़ म्यूचुअल फ़ंड इंडस्ट्री में अगर हो जाती है तो ये एक रोल मॉडल होगी टू द ब्रोकरेज इंडस्ट्री, जो कि ऐसा लगता है कि ख़ुद ब खुद अपने आप को कम कर रही है, इन्वेस्टर साइज़ को कम कर रही है, मार्केट के साइज़ को कम कर रही है, और जो मार्केट नैरो है उसे मज़ीद नैरो से नैरो, छोटी से छोटी कर रही है। वी होप कि गोइंग फॉरवर्ड रिफॉर्म्स को मार्केट में जगह मिलेगी, रीज़नेबल वादों को मार्केट में जगह मिलेगी और ये मार्केट भी दूसरी मार्केट्स की तरह ग्रो करेगी।